مسئلہ دیکھیے گا، ایک مسئلہ بچار شعر سماعت کریے کہ سب مریضوں کے لیے ایک دوا ہوتی ہے، سب مریضوں کے لیے ایک دوا ہوتی ہے، مجلس شہ کے تبرک میں شفا ہوتی ہے۔ سب مریضوں کے لیے ایک دوا ہوتی ہے، سب مریضوں کے لیے ایک دوا ہوتی ہے، مجلس شہ کے تبرک میں شفا ہوتی ہے، مجلس شہ کے تبرک میں شفا ہوتی ہے۔ جس جگہ دوسرا مسئلہ دیکھے گا کہ جس جگہ مجلس شاہ شہداء ہوتی ہے، جس جگہ مجلس شاہ شہداء ہوتی ہے، آسمانوں سے زمین قدم سوا ہوتی ہے، آسمانوں سے زمین قدم سوا ہوتی ہے، آسمانوں سے زمین قدم سوا ہوتی ہے۔ بس وہی بولتا ہے دہر میں قرآن کے خلاف، بس وہی بولتا ہے دہر میں قرآن کے خلاف، جس کے نزدیک زمانے میں قضا ہوتی ہے، جس کے نزدیک زمانے میں قضا ہوتی ہے، بس وہی بولتا ہے دہر میں قرآن کے خلاف، جس کے نزدیک زمانے میں قضا ہوتی ہے۔ مشکلیں کیسے عزاداروں کے پاس آ جائیں، مشکلیں کیسے عزاداروں کے پاس آ جائیں، ان کی تو سینہ سپر شہ کی رضا ہوتی ہے، ان کی تو سینہ سپر شہ کی رضا ہوتی ہے، ان کی تو سینہ سپر شہ کی رضا ہوتی ہے۔ مشکلیں کیسے عزاداروں کے پاس آ جائیں، ان کی تو سینہ سپر شہ کی رضا ہوتی ہے۔ مقطع دیکھے گا کہ واسطہ دیتا ہوں میں آل محمد کا جواب، واسطہ دیکھیں دعا جب مانگی جاتی ہے تو آل محمد کا واسطہ دیا جاتا ہے، اس لیے واسطہ دیا جاتا ہے کہ دعا جو مانگی جا رہی ہے یہ رد نہ ہونے پائے، بارگاہ الہی میں جانے کے بعد یہ دعا رد نہ ہونے پائے، اس لیے واسطہ آل محمد کا دیا جاتا ہے۔ شعر سماعت کریے کہ واسطہ آل محمد کا، واسطہ آل محمد کا، واسطہ دیتا ہوں میں آل محمد کا جواب، واسطہ دیتا ہوں میں آل محمد کا جواب، مستجاب اس لیے ہر ایک دعا ہوتی ہے، مستجاب اس لیے ہر ایک دعا ہوتی ہے۔ واسطہ دیتا ہوں میں آل محمد کا جواب، واسطہ دیتا ہوں میں آل محمد کا جواب، مستجاب اس لیے ہر ایک دعا ہوتی ہے، مستجاب اس لیے ہر ایک دعا ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں عظمت محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیں عظمت محمد والے محمد۔ ایک مسئلہ 4-5 شعر سماعت کریے کہ زمین پا عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے، زمین پا عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے، درے بطول پر تارا دکھائی دیتا ہے، زمین پا عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے، درے بطول پر تارا دکھائی دیتا ہے، وہ حر کے نقش قدم کو تلاش کرتا ہے، وہ حر کے نقش قدم کو تلاش کرتا ہے، جسے نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے، وہ حر کے نقش قدم کو تلاش کرتا ہے، جسے نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے۔ یزیدیت کا جہاں میں کوئی پتہ ہی نہیں، یزیدیت کا جہاں میں کوئی پتہ ہی نہیں، حسینیت کا بھی جلوہ دکھائی دیتا ہے، یزیدیت کا جہاں میں کوئی پتہ ہی نہیں، حسینیت کا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے، حسینیت کا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ علی کا نام جب آتا ہے میرے ہونٹوں پر، علی کا نام
جب آتا ہے میرے ہونٹوں پر، علی کا نام جب آتا ہے میرے ہونٹوں پر، ستم کروں کے ایک سلوات بھی عظمت محمد والی محمد پر. یزیدیت کا ہی حسینیت کا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے، یزیدیت کا جہاں میں کوئی پتہ ہی نہیں، حسینیت کا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے. علی کا نام جب آتا ہے میرے ہونٹوں پر، علی کا نام جب آتا ہے میرے ہونٹوں پر، ستم کے رخ پر تماشا دکھائی دیتا ہے. علی کا نام جب آتا ہے میرے ہونٹوں پر، ستم کے رخ پر تماشا دکھائی دیتا ہے، ستم کے رخ پر تماشا دکھائی دیتا ہے. وہ حر کے نقش قدم کو تلاش کرتا ہے، جسے نجات کا راستہ دکھائی دیتا ہے. ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہم تعزیہ کو کیوں مانتے ہیں؟ یہ تعزیہ کاغذ ہے، لکڑی ہے، لیکن شعر پیش کیا ہے، سماعت کریے کہ نظم کرنے کی کوشش کی ہے کہ زمانہ جس کو سمجھتا ہے تعزیہ، لیکن زمانہ جس کو سمجھتا ہے تعزیہ، لیکن ان کی نظروں میں خالی کاغذ ہے، لکڑی ہے. لیکن ہماری نظروں میں کیا ہے؟ شعر سماعت کریے کہ زمانہ جس کو سمجھتا ہے تعزیہ، لیکن ہمیں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے. زمانہ جس کو سمجھتا ہے تعزیہ، لیکن ہمیں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے. وہ حر کے نقش قدم کو تلاش کرتا ہے، جسے نجات کا راستہ دکھائی دیتا ہے. مقطع سماعت کریے کہ وفاؤ صبر نے بیعت اسی کی ہے جواد، وفاؤ صبر نے بیعت اسی کی ہے جواد، علم میں آج جو پنجہ دکھائی دیتا ہے. وفاؤ صبر نے بیعت اسی کی ہے جواد، علم میں آج جو پنجہ دکھائی دیتا ہے. وفاؤ صبر نے بیعت اسی کی ہے جواد، علم میں آج جو پنجہ دکھائی دیتا ہے. سلوات بھی عظمت محمد والے محمد پر. ایک سلام ہے جس کی ردیف ہے آگے کہ لرزا تھا ستم حضرت مختار کے آگے، لرزا تھا ستم حضرت مختار کے آگے، خاموش تھا حاکم بھی گرفتار کے آگے. لرزا تھا، تاریخ ہے دیکھیے گا کہ لرزا تھا ستم حضرت مختار کے آگے، خاموش تھا حاکم بھی گرفتار کے آگے. یہ حضرت شبیر نے مقتل میں بتایا، یہ حضرت شبیر نے مقتل میں بتایا. سر اپنا جھکانا نہ ستمگار کے آگے، سر اپنا جھکانا نہ ستمگار کے آگے. یہ حضرت شبیر نے مقتل میں بتایا. یعنی ستمگر چاہے جتنا طاقتور ہو جائے لیکن حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے ایران موجود ہے، چاہے جتنی سپر پاور آ جائے لیکن ایران وہ اکیلا دیش ہے، اکیلا ملک ہے کہ اس کے آگے سپر پاور کی چلتی ولتی نہیں ہے. کہ چاہے کہ ایک سلوات بھی عظمت محمد والے محمد پر. یہ حضرت شبیر نے مقتل میں بتایا. کیوں نہیں چلتی ہے؟ اس لیے نہیں چلتی ہے کہ وہ کربلا کے جو معصومین تھے، کربلا کے جو شہید ہوئے ہیں، ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. اس لیے تو چاہے بادشاہت آ جائے ان کے سامنے شکست کھاتی ہوئی نظر آئے گی. ایران ایک ایسا دیش ہے کہ جو یعنی انسانوں کے خوشنودی کے لیے کام نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے. کہ یہ حضرت شبیر نے مقتل میں بتایا، سر اپنا جھکانا نہ ستمگار کے آگے. تاریخ کے اوراق پلٹ کر کبھی دیکھو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر کبھی دیکھو. تاریخ بھی عجیب چیز ہے کہ جو ہے جس کے آگے لعنت اللہ لگانا چاہیے اس کے آگے لگا دیتی ہے. کہ تاریخ کے اوراق پلٹ کر کبھی دیکھو، لعنت لکھی ہے نام ستمگار کے آگے. تاریخ کے اوراق پلٹ کر کبھی دیکھو، لعنت لکھی ہے نام ستمگار کے آگے. اس کو بھی ہوا کر دیا غازی کے فرس نے،
اس کو بھی ہوا کر دیا غازی کے فرس نے، جو آ گیا رہوار کی رفتار کے آگے، جو آ گیا رہوار کی رفتار کے آگے، جو آ گیا رہوار کی رفتار کے آگے۔ مختار نے جب دربار میں گئے ہیں تو شیر سماعت کریے کہ مختار نے انگڑائی لی جب غیظ میں آ کر، مختار نے انگڑائی لی جب غیظ میں آ کر، سب توخ و سلاسل گرے مختار کے آگے، سب توخ و سلاسل گرے مختار کے آگے۔ زہرا کی دعا سایہ بگن رہتی ہے ہر پل، زہرا کی دعا سایہ بگن رہتی ہے ہر پل، مشکل نہیں آتی ہے عزادار کے آگے، مشکل نہیں آتی ہے عزادار کے آگے، مشکل نہیں آتی ہے عزادار کے آگے۔ مل جائے گی تم کو بھی سلیما سی حکومت، مل جائے گی تم کو بھی سلیما سی حکومت، جاؤ تو ذرا سید ابرار کے آگے، جاؤ تو ذرا سید ابرار کے آگے۔ مولا عباس کے حیبت نظم کے صفین میں تو ہو کے فنار ہوا ہے، صفین میں تو ہو کے فنار ہوا ہے، جو آ گیا عباس کی تلوار کے آگے، جو آ گیا عباس کی تلوار کے آگے۔ انکار نے بیعت کا گلا کھول دیا ہے۔ ایک سلوات پہ جذبات محمد والے محمد بنا، انکار نے ایک اور سلوات پہ جذبات محمد والے محمد۔ اس صفین میں تو ہو جو فنان ہوا ہے، جو آ گیا عباس کی تلوار کے آگے، اور انکار نے بیعت کا گلا کھول دیا ہے، انکار نے بیعت کا گلا کھول دیا ہے۔ کیا بولے کوئی آپ کی گفتار کے آگے، کیا بولے کوئی آپ کی گفتار کے آگے۔ مقطع سماعت کریے کہ دل میں ہے جواد اپنے جو حیدر کی ولایت، دل میں ہے جواد اپنے جو حیدر کی ولایت، رہتے ہیں فقط ہم رسن و دار کے آگے، رہتے ہیں فقط ہم رسن و دار کے آگے۔ صلوات پہ جذبات محمد والے محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین والظالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الأطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنت الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین۔ اما بعد فقد قال مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاة والسلام، رحم اللہ عبدا احیا امرنا فقیل له وکیف یحیی امرکم فقال ان یتعلم علومنا
وَيُعَلِّمَهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا۔ صلوات دیجیے گا پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تشنگان فرات کا ماتم اس عنوان سے گزشتہ برسوں کی طرح ایک بار پھر آپ کے اس علاقے میں سالانہ اصلاحی و تبلیغی مجالس کا پرشکوہ اہتمام ابتدائی سخن میں ہی خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان مجالس کے اہتمام میں کسی بھی طرح کی خدمت انجام دینے والے مؤمنین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو فرش غم سے دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور نصیب ہو انشاءاللہ العزیز۔ مذہب اسلام کی سب سے عظیم کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اس قرآن مجید میں اور سرکار سید الشہداء میں بڑی مماثلت اور بڑے مشترکات پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ سرکار سید الشہداء کے لیے نبی خاتم کا فرمان موجود ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہیں۔ قرآن مجید صراط مستقیم کی طرف گامزن رہنے کے لیے مفید ہے۔ تو سید الشہداء کی ذات گرامی سے بھی جو انسان متاثر ہوتا ہے اور سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل بناتا ہے، وہ بھی صراط مستقیم کا راہی بن جایا کرتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جتنے ادیان، مذاہب، مکاتب فکر، دھرم پائے جاتے ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض ادیان اور دھرم ایسے ہیں جن کی مقدس کتابوں کو ان کے روحانی پیشواؤں کے سوا نہ کوئی چھو سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ کرم ہے کریم پروردگار کا کہ اس نے مکتب اسلام کی سب سے عظیم کتاب قلب پیغمبر پر نازل کی، جسے فقط پڑھنا عبادت نہیں ہے، اگر دیکھ لیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے، اگر سن لیا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کا سننا بھی عبادت پروردگار کا درجہ رکھتا ہے۔ گزارش کروں گا کہ سال بھر بالعموم اور ایام عزائے سرکار سید الشہداء میں بالخصوص ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کریں۔ ہماری صبح کا آغاز ہو قرآن مجید کے ذریعے اور ہماری رات کا اختتام ہو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے۔ اس کے اپنے فوائد ہیں، اس کے اپنے برکات ہیں، اس کے اپنے ثمرات ہیں۔ سر دست اسی قرآن مجید کے ایک کریمہ کو میں سہارا بنا کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ پڑھیے گا سورہ مبارکہ توبہ۔ کریم پروردگار نے اعلان کیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہمارے ہاں اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے ماہ محرم الحرام سے، جو پہلا اسلامی محترم مہینہ ہے۔ 7واں اسلامی مہینہ ماہ رجب المرجب حرمت والا مہینہ ہے۔ 11واں اسلامی مہینہ جو بالکل آخر میں ہم اور آپ اس میں سانسیں لے رہے ہیں، ماہ ذی القعدۃ الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اور آخری اسلامی مہینہ ماہ ذی الحجۃ الحرام جو اللہ کے نزدیک محترم ہے اور حرمت والا مہینہ ہے۔ عموماً ہمارے سماج میں ماہ ذی القعدہ کے لیے جو لفظیں استعمال کی جاتی ہیں، ان میں ایک لفظ خاص طور سے کانوں سے ٹکرانے والی ہے، وہ ہے خالی کا مہینہ۔ جبکہ اگر ہم ماہ ذی القعدۃ الحرام کو از اول تا آخر دیکھیں تو یہ خالی کا مہینہ نہیں ہے، اس میں بڑی مناسبات ہیں۔ پہلی ذی القعدہ کو کریمہ اہل بیت، شفیع روز جزا، بنت باب الحوائج موسی کاظم جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت باسعادت، اور پھر اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سامن الحجج، غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، عالم آل محمد، حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت۔
شہادت کے ایام بھی گزر گئے، اس لیے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آج کی اس مجلس میں تذکرہ کیا جا سکے اس امام مظلوم کا جسے خود آپ کے اپنے فرزند امام تقی جواد نے غریب الغربا کہہ کر یاد کیا۔ آپ توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے مرحلے میں ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ گزشتہ شب جو عظیم الشان سیمینار، یہ بینر آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی اچھے عنوان کے ساتھ عمدہ تقاریر کے ساتھ آپ کی موجودگی میں اختتام پذیر ہوا، عزاداری اور ہماری ذمہ داری۔ ایک بات بہرحال ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ آخر ان مجالس اعضاء کا مقصد کیا ہے، فرش ادائے سرکار سید الشہداء کا ہدف کیا ہے، تاکہ ہم مجالس سے اس طرح بھرپور فائدہ اٹھا سکیں جو ان مجالس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ پہلا فلسفہ فرش ادائے سرکار سید الشہداء کا یہ ہے کہ ہماری عقلیں مکمل ہوں۔ مذہب نہیں کہتا ہے کہ کسی بھی کام کو جذبات کے تحت انجام دو، حتیٰ جہنم میں پہنچنے کے بعد بسا اوقات یہ اعلان کریں گے، قرآن کا فرمان ہے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے سننے کے بعد غور کیا ہوتا، عقل کو استعمال کیا ہوتا تو کبھی بھی ہم جہنمی قرار نہ پاتے۔ علماء کرام، برادران عزیز اور ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ دریافت کیجئے گا بہار الانوار، اصول کافی، دیگر حدیث کی کتابوں کی ابتدا ہی باب عقل سے ہوئی ہے۔ ہزاروں احادیث اور فرامین معصومین عقل کے سلسلے میں۔ دوسرا اہم ترین فلسفہ جو فرش ادائے سرکار سید الشہداء کا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ الحمدللہ اسی ضلع بارہ-بنکی کی ہونہار بچیاں، ہماری قوم سے تعلق رکھنے والی بچے، ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے، اور پھر پورے ہندوستان میں شہر لکھنؤ اطراف میں یو پی بورڈ، سی بی ایس سی بورڈ، آئی سی ایس سی بورڈ جو نمایاں کامیابی حاصل کی ہے وہ خوشایند ہے، وہ امید افزا ہے۔ لیکن میں پھر گزارش کروں گا صرف اور صرف پرسنٹیج کے اعتبار سے بچوں کا رزلٹ اچھا آ جانے پر ماں باپ خوش نہ ہو جائیں، کیونکہ علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم ہائی پرسنٹیج لے آنے کا نام نہیں ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں 779 مرتبہ پروردگار نے کلمہ علم کو استعمال کیا ہے۔ ان مجالس اعضاء کا ایک بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ حتیٰ روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، نبی خاتم پیغمبر اعظم سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیغمبر خاتم سے آ کر پوچھنے والے نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اگر ہم مسجد پہنچے تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا پھر اگر کسی عالم کا درس ہو رہا ہے تو اس درس سے عالم میں شرکت کرنی چاہیے؟ تو اس موقع پر نبی خاتم نے فرمایا تھا، حضور مجلس العالم، کسی عالم کی بزم میں بیٹھنا 1000 رکعت نماز سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کسی عالم کی بزم سے فیضیاب ہونا سینکڑوں حج مقبول سے زیادہ باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ حتیٰ جب پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کہیں نماز جنازہ اور تشییع جنازہ کا مسئلہ ہو اور عالم دین کی گفتگو جاری و ساری ہو تو ہم تشییع جنازہ میں شرکت کریں یا پھر عالم دین کی بزم علم سے فیضیاب ہوں؟ جانے قربان نبی خاتم نے فرمایا تھا کہ اگر تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والے افراد موجود ہیں تو عالم کی بزم میں بیٹھنا زیادہ عظمت ہے، بافضیلت ہے، اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، جسے عام فرد بشر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجالس اعضاء سرکار سید الشہداء کا ایک اہم ہدف ہے دشمن شناسی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا اصل دشمن کون ہے، انسانیت کا مشترکہ دشمن کون ہے، اور سر فہرست شیطان ملعون جو وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم اور آپ یکجا ہوں۔ پڑھیے گا سورہ مبارکہ روم کو، جہاں پروردگار نے 6 آیات میں مسلسل اعلان کیا
ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی انہی آیات میں پروردگار کہتا ہے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری نفسوں سے جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ لیکن شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے جوان بروقت شادی کا اہتمام کریں۔ شیطان بہکاتا میں شادی کرو گے تو پھنس جاؤ گے، جبکہ مذہب کہتا ہے کہ شادی کرو، اور پھر مذہب جگانے کا تو اتحاد و اجتماع کا اتنا زیادہ قائل ہے کہ مذہب کہتا ہے خبردار گھر میں کھانا کبھی اکیلے مت کھانا، کلو جمیعا فإن البرکۃ مع الجماعہ، کھانا ایک ساتھ کھانا، کیونکہ اللہ نے برکت اجتماع میں قرار دی۔ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ یہ مجالس اعضاء کے اہداف اگر ہمارے لیے معین ہو جائیں تو اب مجلسوں کا سننا بھی آسان ہو جائے گا، اور مجلسوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سن لیجئے، کرے گا فاش حکومت کا راز فرش ادا، رہے گا ہم سفر جانماز فرش ادا، بنا ہے روز شہادت کا ناز فرش ادا، کہ شاہیوں سے رہا بے نیاز فرش ادا، مقام صبت پیمبر بتا دیا اس نے، بڑے بڑوں کو زمین پر بٹھا دیا اس نے۔ صلوات دیجیے گا بر محمد وآل محمد۔ اچھا دیکھیے، صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے، صلوات پڑھنے سے انسان کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، لہذا صلوات بآواز بلند بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بس اب یہاں سے میں ذرا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا اپنے 8ویں امام کا، جو واقعی میں غریب الغربا ہیں، اور اس سے پہلے صرف ایک حدیث پیش کر دوں۔ جناب کریم اہل بیت کے سلسلے میں بڑی باعظمت خاتون، دیکھیے کبھی بھی ہمیں ناز نہیں کرنا ہے کہ ہم تو بہت بڑے نمازی ہیں، ہمارا مسجدوں میں آنا جانا ہے۔ تنہا نمازوں کی ادائیگی کے ذریعے انسان خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی، ہمیں کبھی کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا صرف سجدوں پر ہمیں اکتفا نہیں کرنی۔ جب آپ جناب معصوم کم کی زیارت پڑھیے گا، گزارش کروں گا پڑھیے، تو کریم اہل بیت، اچھا تنہا غیر معصوم ہستیوں میں 2 شخصیات وہ ہیں جن کی زیارات امام معصوم سے ہم تک پہنچی۔ ایک ذات ہے سرکار وفا، باب الحوائج، باب المراد، حضرت ابو الفضل عباس کی ذات گرامی، اور دوسری شخصیت اور ذات اور ہستی ہے بنت موسی کاظم علیہ السلام، جناب کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ۔ تنہا 2 ہستیاں، میں گزارش کروں گا پڑھیے گا۔ اسی زیارت میں امام معصوم کیا کہتے ہیں، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان۔ اے بی بی فاطمہ، آپ جنت میں میری شفاعت کیجئے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم تو واجبات کو انجام دیتے ہیں، محرمات سے پرہیز کرتے ہیں، لہذا اب ہمارا بیڑا پار ہو جانے والا ہے۔ ایک روایت سن لیجئے، بغیر شفاعت اہل بیت اطہار کے کامیابی کی گارنٹی ممکن نہیں ہے۔ آنے والا ایک گروہ آتا ہے باقر العلوم کی خدمت میں، امام باقر سوال کرتے ہیں تمہارے قبیلے میں امید افزا آیت کون سی ہے؟ ابھی آپ نے روح افزا جیسے شربت کے بارے میں ایک ڈھونگی بابا کے ذریعے بہت کچھ سنا، دیکھیے کیسے نفرتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اس ملک میں جہاں کی بنیاد ہی محبت ہے، صداقت ہے، الفت ہے، صمیمیت ہے، بھائی چارگی ہے، جہاں کا نعرہ ہی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، روح افزا۔ اسی طرح دوسرا لفظ وہ ہے امید افزا۔ جیسے ہی مولا امام باقر نے پوچھا تمہارے قبیلے میں سب سے زیادہ امید افزا آیت کون سی ہے، تو وہ سورہ زمر کی آیت کریمہ پڑھتا ہے جہاں پروردگار اعلان کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔
امام باقر فرماتے ہیں تمہارے قبیلے میں امید افزا آیت یہ ہے، لیکن ہمارے خاندان میں جو آیت امید افزا ہے وہ ہے سورہ مبارکہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5، جہاں اعلان قدرت ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر اللہ آپ کو اتنا حق شفاعت دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ لہذا جب تک شفاعت پیغمبر اور آل پیغمبر ہمارے شامل حال نہ ہو جائے، ہم خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جناب معصومہ قم کی زیارت کے آخر میں ایک دعائیہ فقرہ، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، پروردگارا ہمارا خاتمہ بخیر ہو، ہم عاقبت بخیر ہوں۔ آپ ذرا تاریخ اسلام کا ایک بڑا چہرہ زبیر کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے۔ زبیر کون ہے؟ جس کے لیے امیر المؤمنین کا فرمان موجود ہے، منا اہل البیت۔ یہ زبیر کون ہے؟ بزم پیغمبر میں بیٹھا ہوا ہے، امیر المؤمنین کو آتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ جب تک زندہ ہوں علی پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پیغمبر نے اسی موقع پر پیشین گوئی کی اور فرمایا زبیر آج دعوے تو بہت بڑے بڑے کر رہے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب تم علی کے مقابل میدان جنگ میں ہوگے۔ کاش زبیر نے اسی موقع پر نبی آدم کی خدمت میں دست ادب جوڑ لیے ہوتے، یا رسول اللہ کوئی دعا، کوئی نسخہ، کوئی ورد، کوئی ذریعہ کہ علی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ زبیر نے وہ نہیں کیا جو جناب حر نے کیا۔ زبیر کی ابتدا اچھی تھی لیکن زبیر کی انتہا چوپٹ ہو گئی۔ لیکن کیا کہنا حر دلاور کا، ابتدا کیسی تھی، انجام کتنا حسین ہوا کہ آج وقت کا امام بھی حر کو علیہ السلام کہہ کر خطاب کرتا ہے اور شاعر کو کہنا پڑتا ہے زنجیر جہنم سے جو آزاد ہوا حر، رضواں کی طرح خلد میں آباد ہوا حر، سلمہ ہوا، بوزر ہوا، مقداد ہوا حر، ایک صحبت شبیر سے کیا شاد ہوا حر۔ مرنے میں بھی جینے کا مزہ مل گیا حر کو، شبیر کے ملنے سے خدا مل گیا حر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہماری ایک دعا جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت میں کون سی ہے کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو۔ یہ ہماری روزانہ کی دعاؤں میں اہم ترین دعا ہونی چاہیے، پروردگارا ہم عاقبت بخیر ہوں۔ پیش کروں آپ کے سامنے ایک روایت، جو روایت ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، اور ظاہر ہے یہ روایت مولا نے اس وقت فرمائی جب ابھی حضرت فاطمہ معصومہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے۔ عظمت پہچانیے شہزادی کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی، الا ان للہ حرما وہو مکہ۔ دیکھیے صرف ایک بات بین القوسین میں عرض کر دوں، میں گزارش کروں گا آئندہ برس اگر آپ سیمینار کریں اور ضرور کیجئے تو اس کا عنوان ہی قرار دیجئے حج بیت اللہ، ایک ایسی عبادت جو مظلوم ترین عبادت ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس برس حج کمیٹی کا کوٹا کتنا تھا؟ ہے کسی کو معلوم؟ نہیں معلوم ہے۔ حج کمیٹی کا کوٹا کتنا تھا مسلمانوں کے لیے حج بیت اللہ کے لیے؟ تقریباً 1.25 لاکھ۔ اب میں ایک سوال آپ سے پھر دوبارہ کر رہا ہوں، دوسرا کر رہا ہوں، 1,20,000 حاجیوں میں ہم شیعوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے تھی؟ کوئی بتائے گا؟ 2, 4, 5, 10, 20,000 ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ حج کمیٹی کی جانب سے جانے والے ہمارے حاجیوں کی تعداد 500 افراد تک بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ پرسنٹیج نکالیے گا تو 1% بھی ہمارے درمیان سے اس راستے سے لوگ حج کرنے نہیں گئے ہیں جس کی سہولت ہماری حکومت نے دی ہے۔ البتہ اس میں خامیاں ہیں، اس میں کمیاں ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، ان کو دور ہونا ضروری، لیکن سر دست عنوان قرار دیجئے حج بیت اللہ، تاکہ لوگ اور ہمارے مؤمنین متوجہ ہوں کہ اگر حج کرنے جائیں گے تو صرف حج کی فضیلت ان کے شامل حال نہیں ہوگی، بلکہ انہیں کم از کم 6 معصومین علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ 4 معصوم ائمہ، نبی خاتم، بنت پیغمبر، دیگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے۔ سوچئے حج اتنی عظیم عبادت
کہ آج اسلام دشمن عناصر یہ مان چکا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان حج بیت اللہ کا سلسلہ باقی ہے مسلمانوں کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ حج کتنی عظیم عبادت ہے، لیکن دشمن ظاہر ہے بہت سارے طریقوں سے سازشیں کرتا ہے۔ مثلا دشمن کی سازش کا ایک حصہ یہ ہے ہم خمس نہیں نکالیں گے۔ خمس نکالیں مولوی صاحب کو دینے کے لیے تاکہ وہ اور آسائش والی زندگی، یہ دشمن کی ایک سازش۔ خمس نہیں نکالیں گے۔ اچھا دوہری پالیسی خمس کے سلسلے میں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو ہم توضیح المسائل کا سہارا لیں گے، غسل کا طریقہ معلوم کرنا ہے تو ہم مرجع تقلید کے پاس جائیں گے، ہمیں واجبات کو انجام دینے کا سلیقہ چاہیے تو ہم مجتہدین ذوی احترام سے پوچھیں گے۔ لیکن جب مسئلہ خمس کا آتا ہے تو پھر وہاں پر ہمارے مومنین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں خمس تو امام زمانہ کا حق ہے، جب مولا آئیں گے تب ان کو دیا جائے گا۔ یہ دوہری پالیسی کام آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہمارے سادہ لوگ مومنین دشمن کی سازش کا شکار ہو کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے، جنہیں ان کانوں سے سنا گیا ہے کہ ہم حج کے لیے نہیں جائیں گے، آل سعود کی جیب بھریں، جو ظالم ہیں، جو بے گناہ یمنیوں پر بمباری کرنے والے، یہ آل سعود وہی تو ہیں جنہوں نے معصومین علیہ السلام کے روضہ اطہر کو اور ذریح اطہر کو مسمار کیا ہے۔ ہم اس لیے حج کرنے نہیں جائیں گے کہ ان کی جیب میں مزید پیسہ ڈالا جائے۔ تو کیا ائمہ اطہار سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہمارے مومنین؟ جس دور میں معصومین علیہ السلام نے زندگیاں بسر کی، دور بنی امیہ کا ہے، دور بنی عباس کا ہے، کیا بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے مومنین کو رغبت نہیں دلائی ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے جاؤ؟ تو وہاں بھی تو معاملہ یہی تھا۔ یاد رکھیے گا، حج بیت اللہ کے لیے مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر بے معرفتی کے ساتھ انسان حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے تب بھی پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی زیادہ تعداد میں فرزندان توحید خانہ کعبہ تک جائیں گے، دشمن کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت اتنی زیادہ بڑھے گی۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، آخر ضرورت کیا تھی کہ پروردگار خانہ کعبہ کو وادی غیر زیزر کے درمیان بیان کرتا، دو سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان؟ بڑا آسان تھا پروردگار کے لیے، یہیں کہیں کعبہ بنا دیتا، سید والے کے علاقے میں، لکھنؤ میں، کشمیر میں، بمبئی میں، دلی میں، شملہ میں، مشہد میں۔ ضرورت کیا ہے کہ پروردگار عالم خانہ کعبہ کو دو پہاڑیوں کے درمیان بنائیں اور پھر وہاں دوڑنے کا نام حج بیت اللہ قرار دے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، اے میرے نادان بندے یاد رکھ، میری عبادت کی راہ میں تو جتنی زیادہ سختیوں کو برداشت کرے گا تیرا اجر و ثواب اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہرحال حج بیت اللہ، اور میں پھر گزارش کر رہا ہوں ایک اور، اس برس رہبر انقلاب کی جو خاص تاکید ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے کہ ثقافتی میدان میں کام کرنے والے نہج البلاغہ کو فوکس کریں۔ پڑھیے گا، امیر المومنین کے جو مکتوبات ہیں ان میں ایک خط مولا کا مکے کے گورنر کے نام موجود ہے جس کا نام ہے قسم ابن عباس۔ مولا نے کیا لکھا ہے؟ قسم، اہل مکہ کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ وہ حاجیوں کا استقبال کریں، حاجی لوکل ہوں یا باہر سے آنے والے۔ پھر مولا نے لکھا ہے قسم، مکے والوں سے کہہ دو کہ وہ حاجیوں سے کرائے کے نام پر کوئی قیمت وصول نہ کریں۔ جب تک امیر المومنین کا دور حکومت رہا کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حاجیوں سے قیمت وصول کر لے کرائے کے نام پر، لیکن بعد شہادت امیر کائنات امیر شام معاویہ نے جو احکام امیر المومنین میں دخالت کی ہے ان میں ایک حکم یہی ہے، وہاں سے قیمت لینا شروع ہوئی جو آل سعود تک پہنچی۔ اور آج جب ہمارا مومن جوان حج و زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا پہلا اصرار یہ ہوتا ہے ہوٹل بہت نزدیک ہونا چاہیے تاکہ پیدل کب چلنا پڑے۔ میں پھر گزارش کروں گا، عبادت پروردگار کی راہ میں جتنی زیادہ سختیوں کو برداشت کیا جائے گا پروردگار اس کے اجر و ثواب میں اتنا زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو کیا فرمایا امام صادق نے؟ اللہ کا ایک حرم جو مکہ کی سرزمین، رسول کا ایک حرم جو مدینے کی سرزمین، امیر المؤمنین کا ایک حرم جو کوفہ ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت کا، ہمارے بعد آنے والی ہماری ذریت کا حرم جو شہر مقدس قم ہے،
پھر مولا فرماتے الا انکم کوفتن صغیرہ الا ان للجنت ثمانیۃ ابواب ثلاث فیہن الیکم ثلاث منہن الیکم، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے 3 دروازے شہر مقدس قم کی جانب کھلتے ہیں، بیشتر ابواب جنت کھلتے شہر قم میں ہیں۔ افتخار قم، رہین افتخار فاطمہ، یہ کرم ہے کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کا۔ پھر مولا فرماتے ہیں یہ وہ سرزمین ہے جہاں میری اولاد میں سے ایک خاتون دنیا سے رخصت ہوگی۔ اس کے بعد کا فقرہ بڑا قیامت کا باعث اسمہا فاطمہ بنت موسیٰ، جن کا نام فاطمہ بنت موسی کاظم، تدخلوا بشفاعتها شیعاتنا الجنہ باجمعہم، جن کی شفاعت کے ذریعے ہمارے سارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی ہماری نمازیں جنت تک پہنچا دیں کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے روزے جنت تک پہنچا دیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے واجبات کی ادائیگی ہمیں وہاں تک پہنچا دیں کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کی شفاعت نصیب ہو جائے تو ہم وارث بہشت ہونے والے ہیں۔ اب میں امام رضا کے سلسلے میں ایک حدیث پیش کروں، اور یہ حدیث بھی نبی خاتم پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر سے ہم تک پہنچی ہے، جہاں نبی آدم نے فرمایا ستدفن بدعۃ منی بخراسان، ان قریب میرا ایک ٹکڑا خراسان کی سرزمین پر دفن ہوگا، ما زارہ مکروب الا ونفس اللہ کربتہ، کوئی پریشان حال امام رضا کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا مگر یہ کہ پروردگار اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا، کوئی گناہگار نہیں جائے گا مگر پروردگار اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ حتیٰ روایت میں جناب عائشہ سے ہم تک پہنچا ہے، ام المومنین عائشہ، سنیے گا روایت کتنی عظیم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا من زارا ولدی بطوس، جو شخص میرے بیٹے رضائے غریب کی زیارت کے لیے طوس کا سفر کرے، فَإِنَّمَا حَجَّ مَرَّةً، تو گویا اس نے ایک حج انجام دیا ہے۔ اب سوچئے حج ہوتا ہے 5 لاکھ 7 لاکھ 7.25 لاکھ 8 لاکھ میں، امام رضا کی زیارت ہوتی 10 20 50 ہزار میں، اتنی عظمت۔ جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا گویا اس نے ایک حج انجام دیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ عائشہ کو حیرت ہوئی، ایک حج سفر زیارت۔ جیسے ہی جناب عائشہ کو حیرت ہوئی، نبی آدم نے فرمایا فقال مرتین، ایک حج نہیں، ایک زیارت امام رضا کا ثواب 2 حج کے برابر۔ اب روایت پھر کہتی ہے ام المومنین کو حیرت ہوئی، ایک سفر زیارت 2 حج کا ثواب۔ روایت کے فقرے ہیں فقال 3 مرات، جو شخص ایک زیارت امام رضا کے لیے جائے گویا اس نے 3 حج کا ثواب حاصل کیا۔ اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ روایت کہتی ہے عائشہ نے خاموشی اختیار کی۔ اس موقع پر نبی خاتم نے فرمایا لو لم تسکتی لبلغت الی 70، اے عائشہ اگر تم سکوت اختیار نہ کرتی تو میں حج کی تعداد کو 70 کی عدد تک پہنچا دیتا۔ ایک زیارت امام رضا 70 حج کا ثواب۔ جناب ڈاکٹر پیام اعظمی نباز ادب، میرے محبوب شاعر نے کیا خوب کہا کہ کیسے کہہ دوں کہ فقط شاہ خراسان ہیں آپ، ہر زمین آپ کی ہے، دین کے سلطان ہیں آپ، آیتیں کہتی ہیں خود بولتا قرآن ہیں آپ، اے رضا مرضی معبود کی پہچان ہیں آپ۔ جب ولی عہد بنے حق کا عالم کھول دیا، آپ نے تخت خلافت کا بھرم کھول دیا۔ اور پھر کہتے ہیں لوگ ان کو بھی شہ عقدہ کشا کہنے لگے، علم دیکھا تو امام فقہا کہنے لگے، فضل دیکھا تو معین الضعفاء کہنے لگے، صبر دیکھا تو غریب الغربا کہنے لگے، کر دیا بزم ستم کو تہو بالا دیکھو، 8ویں شمع امامت کا اجالا دیکھو۔ ایک بند اور سن لیجئے، خود غریب الغربا اور غربا کے محسن، پڑ گیا ان کا لقب حضرت ضامن سامن، بے گناہوں کی ضمانت میں گزر جاتا تھا دن، کہتا ہے بازوئے مومن پہ امام ضامن، مٹ گیا دہر سے ہر عہد جفا کا سکہ، اب بھی چلتا ہے زمانے میں رضا کا سکہ۔
صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ پیش کر دوں پھر بات کو آگے بڑھا دوں. مولا امام رضا نے کیا یہ سنہری حرفوں میں لکھے جانے کے قابل حدیث ہے امام رضا غریب کی. رحم اللہ عبدا احیا امرنا. خدا کی رحمت اس بندے کے شامل حال ہو جو ہمارے امر کو زندہ کرے. یہ ہمارے برادران نے جو زحمت کی ہے, یہ ہمارے برادران جو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, یہ راہ اہل بیت اطہار میں اٹھنے والا ایک ایک قدم امر اہل بیت کو زندہ کرنے کے لیے. مولا کی دعا انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہے. جنہوں نے مجلس میں شرکت کی, جنہوں نے پوسٹرز چپکائے, جنہوں نے گاؤں گاؤں قریہ قریہ بستی بستی جا کر کے مومنین کو دعوت دی, جنہوں نے دیگر مذاہب اور ادیان و دھرم والوں سے جا کر ملاقاتوں کا سلسلہ قائم کیا, کس لیے کہ آئیں وہ مانوتا کے دیوتا محافظ انسانیت محسن انسانیت سرکار سید الشہداء کی یاد میں ہونے والی مجالس میں شرکت کریں. یہ خود اپنے آپ میں اجر و ثواب کا حامل بنانے والا ہے. مولا کیا کہتے ہیں, اللہ کی رحمتیں اس بندے کے شامل حال ہوں جو ہمارے امر کو زندہ کرے. راوی ابا سلط ہروی ہیں, سوال کرتے ہیں مولا آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ آج کی زبان میں کہا جائے نعرے لگا کر, زبانی جمع خرچی کے ذریعے, کھوکھلے دعووں کے ذریعے. جیسے ہی سوال کیا مولا نے فوراً فرمایا اَن یتعلم علومنا ویعلمہ الناس. انسان ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی زیبائی کا علم ہو جائے تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھنچتے ہوئے نظر. میں ایک بات عرض کر دوں, دیکھیے بالکل دو دو چار کی طرح. ہمارا اصل اختلاف اہل سنت حضرات سے نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے. ہم جیسے افراد ممکن ہے جذبات میں آ کر کسی بات کو بیان کر دیں, لیکن وقت کا عظیم مرجع سید سیستانی کی شکل میں اگر کہہ رہا ہے کہ سنی ہمارے نفس و جان ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی. یہ کسی عام خطیب کی خطابت کا جملہ تو ہے نہیں. لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ اہل بیت کے تعلیمات کی زیبائی نے انہیں اہل بیت کا گرویدہ بنایا ہے. کویت کی سرزمین پر ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام قرار دیا گیا المتحورون. پوری دنیا سے ان افراد کی فہرست کو یکجا کیا گیا ہے جنہوں نے نام حسین سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو شیعہ بنایا ہے. 1 2 4 10 20 50 100 200 کی تعداد نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں افراد آپ کو ایسے مل جائیں گے جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام بالعموم بالخصوص سید الشہداء کی ذات گرامی سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کا گرویدہ بنایا ہے. اہل سنت ہمارے نفس و جان کی حیثیت رکھتے ہیں, اور آج کے دور میں تو اب ماننا پڑے گا کہ واقعاً یک دلی کی ضرورت ہے. البتہ ہمارا اصل اختلاف داعشیوں سے ہے, ہمارا اصل اختلاف طالبانی فکر رکھنے والوں سے ہے, القاعدہ جیسے گروہوں سے ہے, HTC سے ہے. ہمارا اصل اختلاف آل سعود سے ہے. وگرنہ حقیقت میں اہل سنت نے جو اہل بیت کے لیے امیر المؤمنین کی ولایت کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں, شاید ہمارے مومنین کو ان کتابوں کا نام بھی نہ معلوم ہو. پیش کروں آپ کے سامنے میں 1 2 4 نمونے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اہل بیت اطہار صرف ہماری ملکیت نہیں ہے. امام نسائی, کیا امام نسائی کوئی آج کے دور کے سنی عالم کا نام ہے؟ سن 303 میں شہادت راہ ولایت کا درجہ حاصل کیا ہے امام نسائی نے. شام کی سرزمین پر پہنچے, کیا دیکھا کہ ممبروں سے علی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. امام نسائی نے امیر المؤمنین کے دفاع میں کتاب لکھی. AI کا دور ہے, چیٹ GPT پہ جائیے, 1 سیکنڈ میں سرچ کیجئے کہ امام نسائی کس طرح دنیا سے رخصت ہوئے, کس بے دردی سے مارا گیا, ان کے جنازے کی کیسے بے حرمتی کی گئی. آگے بڑھیے, تذکرۃ الخواص لکھی سبط ابن جوزی نے, آج کے نہیں ہیں, 1000 سال پہلے کے عالم اہل سنت.
اپنی کتاب میں اہل بیت کا قصیدہ کس انداز سے لکھا، لکھتے ہیں کہ اگر بعد رسالت مار علی یہ مرتضی نہ ہوتے تو بندگان خدا کو اصول دین کے جزیات کا علم نہ ہوتا. اور پھر اس کے بعد کا جملہ کیا ہے، اگر بعد علی مرتضی علی ابن الحسین زین العابدین نہ ہوتے تو بندوں کو خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ملتا. یہ کس نے لکھا؟ عالم اہل سنت ابن مغازی. نہیں، آپ کو بتا دوں موجودہ دور کے ایک نہایت اہم شریف متین سنی اسکالر پروفیسر خسرو قاسم صاحب، اللہ انہیں اچھا رکھے، اللہ ان کو صحت دے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی امیر المؤمنین کی فضیلت میں موسوعہ لکھا ہے 14 جلدوں پر مشتمل، اور جناب صدیقہ طاہرہ اہل بیت کے شان میں مختلف کتابیں. تو اہل سنت سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہاں اختلاف ان سے ہے کہ جن کے دل میں امیر المؤمنین کی محبت نہیں پائی جاتی ہے اور جنہوں نے امیر المؤمنین سے عشق نہیں کیا ہے. اس میں خدائے پاک کا عرفان ہے علی، رحمان کہہ رہا تھا کہ رحمان ہے علی، قرآن کتاب رحم تو عنوان ہے علی، خلاق عالمین کی پہچان ہے علی، نام علی پہ نعمت خالق تمام ہے، مغضوب دل میں عشق علی کا حرام ہے. مغضوب کون؟ جس میں علی کی ولا نہ ہو، مغضوب جس کو معرفت اہدنا نہ ہو، مغضوب وہ جو راہ پہ سیدھا چلا نہ ہو، مغضوب جس کے دل میں نبی کی وفا نہ ہو، مغضوب وہ جو عدو جناب امیر ہے، مغضوب وہ جو منکر عید غدیر ہے. وگرنہ اہل سنت نے قربانیاں دی ہیں. آج بھی ایسے بہت سارے مل جائیں گے علماء اہل سنت جنہوں نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا دفاع کیا ہے. امام رضا کے سلسلے میں، حتیٰ ان کی والدہ ماجدہ کے سلسلے میں علماء اہل سنت نے انہی لفظوں کو استعمال کیا ہے جو ملیکۃ العرب ام الزہرا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جملے تاریخ کے صفحات میں درج ہیں. میں صرف اور صرف 2 چیزیں پیش کروں گا، بات کو ختم کر دوں گا. ایک خط ہے امام علی رضا کا. دیکھیے ہمارے ہاں امیر المومنین کے مکتوبات کا پھر بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، چونکہ نہج البلاغہ کے ضمن میں وہ خود مکتوبات ملتے ہیں. مکتوبات یعنی لیٹرز، خطوط. مکاتیب الائمہ کے نام سے کتاب موجود ہے جہاں تمام معصومین علیہم السلام کے خطوط کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک خط پیش کر رہا ہوں. یہ خط امام علی رضا نے لکھا ہے جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کے نام. شاہ عبدالعظیم حسنی کون ہیں؟ جنہوں نے 4 معصوم ائمہ کے دور کو درک کیا ہے، امام کاظم، امام رضا، امام تقی جواد اور امام نقی. اور یہ شاہ عبدالعظیم وہ ہیں جن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی زیارت کے لیے جائے تو گویا وہ کربلا کی زیارت کے لیے گیا ہے. یہ شاہ عبدالعظیم حسنی وہ ہیں جن کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد کو امام علی نقی کے سامنے پیش کیا، امام نقی نے اس کی تائید فرمائی ہے. جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کا استقبال امام نقی نے ان کی کنیت کے ساتھ کیا ہے. اب خط سن لیجئے، یہ خط بہت اہم ہے اور یہ خط حقیقت میں منشور حیات ہے. مولا نے کیا لکھا؟ یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام. اے عبدالعظیم میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. وَقُلْ لَهُمْ أَلَّا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. عبدالعظیم میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. دیکھیے شیطان بہرحال گھات لگائے بیٹھا ہے، عدو مبین ہے ہمارا اور آپ کا. کبھی کبھی ہم اور آپ سوچتے ہیں ہمارے دل میں تو امیر المومنین کی محبت و ولایت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، شیطان یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ جناب زرارہ نے امام صادق سے پوچھا مولا شیطان مسلمانوں کے بازار میں کیا کرتا ہے؟ مولانا کا اتفاقاً شیطان کا مسلمانوں کے بازار میں زیادہ مسئلہ و دخل ہے، کیونکہ کبھی بھی چور کسی خالی مکان میں چوری کرنے نہیں جاتا ہے. چور کو اسی مکان میں جانا پسند ہے جہاں سامان ہو. تو شیطان اس دل پر قبضہ کر کے کیا کرے گا جس دل میں امیر کائنات امیر المومنین کی ولایت نہ پائی جائے. شیطان کو وہی دل پسند ہے جس دل میں علی مرتضیٰ کی محبت اور ولایت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو. شیطان ہمیں اور آپ کو بہکاتا ہے، کبھی خوبصورتی کے ذریعے،
کبھی اچھی ڈگری کے ذریعے، کبھی عہدہ و منصب کے ذریعے، کبھی بڑی فیملی کے ذریعے، کبھی حسب و نسب کے ذریعے، کبھی اولاد کی کثرت کے ذریعے، کبھی باغات کھیت اور کھلیان کی کثرت کے ذریعے۔ امام نے لکھا ہے عبدالعظیم میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں، ہمیں اور آپ کو ہر آن چوکنا رہنا پڑے گا کہ شیطان اپنے دام فریب میں ہمیں گرفتار نہ کر لے۔ پھر مولا کہتے ہیں وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اے عبدالعظیم ہمارے شیعوں کو حکم دینا کہ سچ بولیں اور کہنا امانت دار رہیں۔ ظاہر ہے ہم نے تو بعض علماء کے بارے میں یہاں تک پڑھا ہے، مثلا علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس وقت تک بولتے نہیں تھے جب تک بولنا ان کے اوپر واجب نہیں ہو جاتا تھا۔ یہاں جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، امانت دار رہنا ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں ان سے کہہ دینا خاموشی اختیار کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں الجھیں نہ، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اختلافات کا شکار نہ ہوں۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں وَإِقْبَالُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُزَاوَرَةِ، توجہ کیجئے گا، ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ آپس میں ایک دوسرے کے گھر رفت و آمد رکھیں، دید اور بازدید کا سلسلہ رکھیں۔ یعنی ہمیں صلہ رحم کی تاکید کی ہے ہمارے 8ویں امام نے۔ یاد رکھیے گا اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر آنے جانے کا سلسلہ اور اس کی فریکوینسی بڑھا دیں تو اختلافات ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جوانوں کی بروقت شادی کا بھی انتظام ہو سکے گا۔ لیکن کبھی کبھی یہ بہت اہم پیغام ہے جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ اماں ایڈمٹ ہیں، باپ اسپتال میں بھرتی ہے، چونکہ جیب میں پیسہ ہے، تو نوجوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں کسی رشتہ دار کی مدد نہیں چاہیے، ہم اکیلے کافی ہیں اماں کی عیادت کے لیے، ہم اکیلے علاج کرا لیں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ تمہارے رشتہ دار تمہارے بالوں پر ہیں جن کے ذریعے تم پرواز کر سکتے ہو، یہ تمہارے قوت بازو ہیں جن کے ذریعے تم اپنے دشمنوں سے نبرد آزمائی کر سکتے ہو۔ کبھی بھی رشتہ داروں سے ہم اور آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیں صلہ رحم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ صلہ رحم کیا جائے تو ہماری عمر میں اضافہ ہوگا، صلہ رحم کیا جائے تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، صلہ رحم کیا جائے تو ہم ناگہانی موت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کا سلسلہ رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم جہاں چاہیں آرام سے داخل ہو جائیں۔ ہوتا ہے نا کہ تمہارے چچا گھر ہے جہاں چاہیں ہم چلے جائیں، جس سے چاہیں مل لیں، نہیں، محرم اور نامحرم کا سلسلہ اور فرق بہرحال قائم رہنا چاہیے۔ مذہب نے جو حدود معین کر دی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں گھر گھرانے میں اختلافات کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ آداب معاشرت کی رعایت نہیں کر رہے ہیں۔ روایت سن لیجئے اور قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیات بالخصوص آیت نمبر 3 پر کو پڑھ لیجئے گا، جہاں پروردگار نے مہمان نوازی اور میزبانی کے اصول بتائے۔ روایت کہتی ہے نبی آدم نے کہا کہ جب کبھی کہیں جاؤ تو پہلے کنڈی کھٹکھٹاؤ، دق الباب کرو، اجازت لو۔ آنے والا یا بارگاہ پیغمبر میں یا رسول اللہ کیا اماں کے کمرے میں جانے کے لیے بھی اجازت لینی ہوگی؟ قال بلا، نبی آدم نے فرمایا ہاں۔ آنے والا جوان کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو میری ماں ہیں، ان سے بڑا کون محرم راز، بھلا ماں کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت؟ نبی آدم نے فرمایا، اب یہ روایت کے فتنے ہیں، نبی فرماتے کیا تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں لہذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ماں کو صدیقے کی نگاہوں سے دیکھو تو جب ان کے کمرے میں داخل ہونا ہو تو پہلے اجازت لو۔ لہذا بہو بیٹے کے کمرے میں جانا ہے، بھائی چچا کے کمرے میں جانا ہے، والدین کے کمرے میں جانا ہے تو مذہب کہتا ہے پہلے اجازت لو پھر ان کے کمرے میں داخل ہو۔ امام نے کیا فرمایا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دینا آپس میں ایک دوسرے کے گھر وہ آنے جانے کا سلسلہ قائم رکھیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَلَا يَشْتَغِلُ أَحْدِيثَ أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ وہ آپس میں کسی کی کردار کشی نہ کریں اپنی گفتگو کے ذریعے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں
کل سیمینار میں بھی ایک عنوان تھا کہ مومن کی حرمت پامال نہیں کرنی چاہیے. سنیے گا روایت, سن لیجئے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. جہنم کے ہر دروازے پر 4 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں, یعنی ہو گئی ٹوٹل 32 عبارتیں. جہنم کے ہر دروازے پر 3 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں, یعنی ہو گئی ٹوٹل 21. 32 اور 21 یعنی 53 روایات کے لیے 53 مجالس, 53 بیان, 53 خطبے درکار ہیں. جہنم کے گیٹ نمبر 4 پر جو عبارتیں 3 عدد لکھی ہوئی, وہ کیا لکھی ہوئی؟ پہلی عبارت لکھا ہوا ہے اضل اللہ من نہا عن الاسلام, خدا ذلیل و رسوا کرنے والا ہے اسے جو اسلام کی توہین کا ارتکاب کرے. اب آپ بتائیے, ابھی بے شرم, بے حیا, بے غیرت نام نہاد مسلم حکمرانوں نے اس ظالم انسان کی آؤ بھگت کر کے اسلام کی توہین کا ارتکاب کیا کہ نہیں کیا؟ تو جہنم کے دروازے پہ لکھا ہے کہ اگر تم نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے انسان کا استقبال کیا ہے تو دنیا میں تو ذلیل ہوگے ہی, جہنم میں بھی تمہاری ضلالت کا سرٹیفکیٹ تمہارے سپرد کیا جائے گا. صلوات بھیجیے گا پر محمد و آل محمد. عدل اللہ من, اب میں عرض کر دوں بالکل اسی طرح جیسے ہمارے استاد محترم پڑھتے ہیں. مذہب کہتا ہے خاتون حجاب کرے, مذہب کہتا ہے مردوں کو اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھنے کا ہنر آتا ہو, مذہب کہتا ہے واجب کی ادائیگی کرو, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر کوئی انسان واجب انجام نہیں دیتا, حرام کو مسلسل انجام دیتا ہے, تو وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ مذہب کہتا ہے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے, اگر داڑھی نہیں ہے تو اسلام کی توہین ہے یا نہیں؟ اگر توہین اسلام ہے کسی ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا, تو یاد رکھیے گا جہنم کے گیٹ نمبر 4 پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا انسان جو اسلام کی توہین کرے وہ ذلیل و رسوا ہونے والا ہے. پھر پروردگار عالم نے ایک عبارت اور لکھ رکھی جہنم کے گیٹ نمبر 4 پر, اضل اللہ من اہان اہل البیت, خدا ذلیل و رسوا کرنے والا ہے ایسے انسان کو جو اہل بیت کی توہین کرے. اب تاریخ میں اس سلسلے میں اعلیٰ ماشاءاللہ نمونے ہیں. دیکھیے ہم جیسے لوگوں کو لوگ تہمتوں سے نوازیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. روایت کہتی ہے ہمارے 9 امام مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہیں, حاکم وقت نے کہا امام تقی کو خطاب کر کے انہوں نے شراب پی رکھی ہے معاذ اللہ. فرزند رسول, حجت خدا, تہمت کیا ہے؟ ظاہر ہے امام تقی کو اچھا نہیں لگا, تکلیف میں مبتلا ہوئے, دور دور امام نقی آیا, مولا کو اس حاکم کے واسلے جہنم ہونے کی خبر ملی. مولا نے بار بار کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جب راوی نے کہا مولا یہ بار بار الحمدللہ کیوں, تو مولا فرماتے ہیں وہ واسلے جہنم ہوا جس نے میرے بابا کی توہین کی تھی. جو اہل بیت کی توہین کرے تو پروردگار ذلیل کرنے والا ہے. اس کے بعد جہاں تک لانا چاہتا تھا, یہ عام مومنین کی اگر کوئی حرمت شکنی کرے, وہ مومن جس کا دل خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے, تو ایسا انسان ذلیل ہونے والا ہے. مجھ جیسے طالب علم نے جس کا کام ہے پڑھنا لکھنا, بس اس کے سوا کچھ اور نہیں, 2 مقامات پر دیکھا ہے اس تعبیر کو کہ گویا انسان پروردگار سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. پہلا مرحلہ جہاں انسان سود کھانے کا عادی ہو جائے, چونکہ خبریں ملتی ہیں یہ سلسلہ ہماری قوم میں بھی شروع ہو گیا ہے. آج 100 روپے رکھیے, 3 دن بعد 150 لے کر جائیے. آج 5000 رکھیے اور 10 دن بعد 15000 لے کر جائیے. یاد رکھیے گا میرے عزیزو, پروردگار نے سود میں برکت نہیں رکھی ہے. مالک کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان سود کا ارتکاب کرے تو گویا وہ انسان مجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. دوسرا وہ موقع جہاں پروردگار سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے, وہ کون سا موقع ہے؟ جہاں ایک مومن کی کوئی انسان توہین کرے. لہذا ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم کسی کی کردار کشی کریں. ہاں, امر بالمعروف کا حکم دیا گیا, نہی از منکر کا حکم دیا گیا, لیکن اس کے بھی اپنے آداب ہیں اور شرائط ہیں. اب مولا کہتے ہیں فَإِنَّا ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ. توجہ کیجئے گا, ہمارے یہاں کبھی کبھی جب ہم حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں, کربلا و نجف زیارت کے لیے جاتے ہیں, تو ہم واپس آنے کے بعد فخریہ کہتے ہیں. مولانا لاکھوں کے مجمع میں ہم نے
زری کا بوسہ لے لیا. یہ انسان سمجھتا ہے بہت بڑا کمال کر دیا. کتنوں کو دھکا لگایا, کتنوں کو کوہنی ماری, کتنوں کو اذیت میں مبتلا کیا. یاد رکھیے گا, مشہد مقدس پہنچنے کے بعد زری ہے امام رضا کو چوم لینا ممکن ہے امام علی رضا علیہ السلام کی قربت کا سبب قرار نہ پائے. لیکن مولا کہتے شاہ عبدالعظیم میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ اگر کوئی سچ بولے, جھوٹ سے پرہیز کرے, اگر ایک دوسرے کے گھر رفت و آمد رکھے, امانت دار رہے, تو اس کا یہ عمل میرے تقرب کا ذریعہ قرار پانے والا ہے. اگر امام رضا کا قرب چاہیے تو امام کے ان احکام کو ہمیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا ہوگا. آخری بات کو ختم کر دیا. دیکھیے ابھی موجودہ دور میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا. میں اپنے بچپنے کی بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے کوئی بوڑھا تو ہو نہیں گیا, البتہ جوان بھی نہیں ہوں. کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں بڑھاپے کا مطلب جب تک ہاتھ میں راشا نہ طاری ہو جائے. ہاں, مذہب کہتا ہے 40+ والا انسان بوڑھا ہے, قبروں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے الرحیل الرحیل الرحیل. اس منزل میں پہنچ چکا ہوں, قبر سے آواز آ رہی کب مالک کی بارگاہ میں جا. لیکن یہاں عام سماج کی نگاہ میں بوڑھا کسے کہا جاتا ہے؟ جو خود سے چل نہ سکے, جس کو سہارا دینا پڑے, جو بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے. سید رضی علیہ رحمت جنہوں نے نہج البلاغہ جیسا عظیم معرکۃ الآراء کلام منظر عام پر لا کر پیش کیا, کوئی بوڑھے نہیں تھے, 70 80 100 سال کے, 200 سال کے. ٹوٹل عمر صرف 47 برس, صرف 47 سال. 359 میں پیدا ہوئے, 406 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن کیا عظیم کارنامہ کر گئے کہ آج بھی اس کلام کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی جیسے عالم اہل سنت کا جملہ موجود ہے, فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق. بعد از قرآن سب سے عظیم کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. توجہ کیجئے گا, ہمارے بچپنے میں ہم کو یہ تعلیم دی گئی. میں تو ادارے تنظیم مکاتب کا پاس آؤٹ ہوں اور یہ فخریہ کہتا ہوں کہ ہمارا تعلق جامعہ امامیہ سے ہے, ادارے تنظیم سے. ہماری کمسنی اور وہ دور کیا عروج کا دور تھا جب ہمارے بزرگ سرکار رئیس الواعظین مولانا کرار حسین واعظ علی اللہ مقامہ, زبدۃ الواعظین جناب مولانا کاظم رضا واعظ علی اللہ مقامہ, سرکار علامہ جوادی علی اللہ مقامہ, خطیب عبقری مولانا مرتضی جعفری صاحب علی اللہ مقامہ, مولانا مظاہر علی صاحب اللہ سیف علی علی اللہ مقامہ اور دیگر شخصیات. جب یہ بزرگ ادارے میں آتے تھے تو ہمارے اساتذہ کی تاکید ہوتی تھی کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے, نشست و برخاست, چلنے پھرنے, لقمہ اٹھانے کے طریقے کو غور سے دیکھو. دیکھیے کبھی کبھی بہت ساری چیزیں پڑھ کر انسان نہیں سیکھ سکتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے لینگویج انسان پڑھ کر سیکھ جائے ضروری نہیں ہے. یہ جتنے کرکٹرز, کیا کوئی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں؟ کوئی ہائی اسکول فیل ہے, کوئی کچا 8 پاس ہے, کوئی انٹر میں فیل ہو گیا. ابھی اس مرتبہ IPL ہو رہا ہے, ایک نوجوان کھلاڑی کے لیے آئے کہ ہائی اسکول میں فیل ہو گیا, لیکن یہ انگلش بول لیتے ہیں. تو زبان کے لیے یہ ہے جتنا زیادہ سنیں گے اتنا ہی زیادہ بولنے کا طریقہ حاصل ہوگا. اسی طرح بزرگوں کے عادات و اطوار کو دیکھنے کے ذریعے ہم آداب معاشرت سیکھ سکتے ہیں. ہم سے بچپنے میں کیا کہا گیا؟ ان بزرگوں کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے طریقے کو غور سے دیکھو تاکہ سیکھ سکو. لکھنا کیسے ہے, قلم کیسے پکڑنا ہے, لقمہ کیسے اٹھانا ہے, سجدے میں کیسے جانا ہے, خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کے لیے دست سوال کو کیسے دراز کرنا ہے. میں روایت پیش کر رہا ہوں, بات کو ختم کر دوں گا. روایت بھی پہنچی ہے ایک شاعر کے ذریعے, اور شاعر بھی ایسا ہے جس کا امام رضا سے بڑا گہرا رابطہ ہے. اس نے امام رضا کے سلسلے میں ہزاروں اشعار کہیں. نام ہے ابراہیم ابن عباس موصلی. سنیے گا, لیکن اس نے اپنی عاقبت چوپٹ کر لی. کیوں؟ اس نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا. آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ کچھ عرصے میں کئی خبریں آئیں پے در پے. مثلا ایک خبر آئی میرٹھ کی سرزمین سے کہ ایک خاتون نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنے شوہر کا قتل کیا.
ڈرم میں بند کیا، سیمنٹ سے اس کو پیک کیا. یہ سنا آپ نے گنگو سہارنپور میں کیا ہوا؟ اور حالیہ بھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے میں نے خبر پڑھی، روح کانپ گئی کہ شوہر نے اپنی بیوی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، تالاب میں پلنے والی مچھلیوں کو کھلا دیا. ذرا سوچا آپ نے کہ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سماج تیزی سے سوکھے نشے کی طرف بڑھ رہا ہے. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ان والدین کو جن کے بچے اسکول اور کالجز میں جا رہے ہیں. خدا نہ کرے یہ نشہ ہمارے گھروں میں اگر داخل ہو جائے تو دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت میں بھی یقیناً تباہی اور نابودی کے سوا کچھ نہیں. ابراہیم ابن عباس موصلی جو امام رضا کی عظمت پہ قصیدے کہنے والا شاعر، اس نے اپنی عاقبت برباد کر لی. کس لیے؟ کیونکہ یہ شراب نوشی میں مبتلا ہوا. اتنا بڑا عاشق ہے امام رضا کا کہ اشعار کہتا ہے زمین میں دفن کر دیتا ہے، کس لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم وقت انہیں غارت کر دے. اب یہ روایت پیش کرتا ہے اور یہ تاریخ میں درج ہے. یہ کہتا ہے جب کبھی امام رضا دربار میں آئے تو میں نے امام رضا کو ایسا پایا. 10 صفات بیان کیے ہیں اس نے امام علی رضا کے. ظاہر ہے 10 صفات کے لیے کم سے کم 10 بیان ضروری ہیں. میں صرف ترجمے کی حد تک اکتفا کر رہا ہوں. سب سے پہلے مرحلے میں وہ کیا کہتا ہے؟ ما رأیتو قطع علی احد کلامہ، میں نے نہیں دیکھا کہ امام نے کسی کے کلام کو بیچ سے منقطع کیا. آج ہمارے سماج میں بہت ساری لڑائیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں سے بھی کسی کی بات کو کاٹ دیتے ہیں. بات مکمل ہونے لے دی جائے، اس کے بعد بات کو اپنی آگے بڑھائی جائے تو میں سمجھتا ہوں سماج میں کبھی بھی خلفشار واقع نہیں ہوگا. پھر وہ کہتا ہے وَمَا رَأَيْتُ جَفَا أَحَدٍ عَنْ لِسَانِهِ، میں نے نہیں دیکھا کہ امام نے کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہو. ایک جملہ یاد رکھیے گا، ایک پروفیسر سے ہم نے سنا تھا کہ زبان پر لگنے والا زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے لیکن زبان سے لگنے والا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ وَلَمَدَّ الرِّجْلَيْ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ قَطْ، میں نے نہیں دیکھا کہ امام نے دربار میں پہنچنے کے بعد کبھی کسی کے سامنے اپنے پاؤں کو دراز کیا ہو. یہ آداب معاشرت ہمیں اور آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ امام علی رضا کی سیرت طیبہ سے. پھر وہ کہتا ہے کانا ضحکہ التبسم، ہم نے ہمیشہ امام رضا کو مسکراتا ہوا پایا ہے. ظاہر ہے کبھی کبھی انسان کے پاس دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، کھیت بھی ہے، باغ بھی ہے، پینشن بھی ہے، ظاہری آسائش کے سارے سامان فراہم ہیں، لیکن انسان مسکراتا نہیں ہے. مذہب کہتا ہے ہمیشہ خوش رہو، چہرے پر غم کے آثار نمایاں نہ ہوں. اور خوش رہنے کے لیے مذہب نے بہت ساری چیزیں تعلیم دی ہیں. گھڑ سواری کرو، تیراکی کرو، پیڑ پودے لگاؤ، ہریالی دیکھو تاکہ تمہارا غم تم سے دور ہو سکے. پھر وہ کہتا ہے کانا کثیر المعروف والصدقۃ فی السر، مولا راہ خدا میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، خاموشی سے راہ خدا میں انفاق کرتے تھے. یہ امام رضا کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے. اب بس ایک بات عرض کر دوں، کبھی کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، میں پہلا مخاطب خود ہوں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہیں سے منظر عام پر آ جایا جائے، جبکہ کام اگر اللہ کے لیے تو پروردگار اس کام کو یقیناً آگے بڑھانے والا ہے. بولو لدانہ کا دور ہے. ہارون الرشید نے ایک مسجد بنوائی. جیسے ہی ہارون نے مسجد بنوائی، لکھا ہے کہ بولول نے پوچھا ہارون مسجد میں تم نے کوئی اپنا نام نہیں لکھا، کوئی کتیبہ، کوئی پتھر؟ کہا نہیں، مسجد اللہ کے لیے بنائی ہے. اب تاریخ میں ملتا ہے رات کی تاریکی میں بہلول دانا نے فائدہ اٹھایا، ایک پتھر پر لکھا مسجد بہلول دانا، مؤسس بہلول دانا، لے جا کر مسجد کی دیوار پر لگا دیا. ظاہر ہے صبح نمودار ہوئی. جیسے ہی ہارون کی نگاہ پڑی پتھر کو نچوا دیا. اب بہلول نے مسکرا کے کہا ہارون کل تک تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ مسجد اللہ کے لیے بنوائی ہے، اگر اللہ کے لیے بنوائی تو نام میرا ہو یا تمہارا ہو کیا فرق پڑنے والا ہے. امام رضا کی ایک سیرت یہ ہے، خاموشی سے راہ خدا میں انفاق کرتے تھے. ایک بات اور ہے، امام رضا نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا. بس 2-3 منٹ سن لیجئے، بات کو ختم کر دیا. مانگنے کا اگر سلیقہ ہے، حتیٰ ہم اور آپ اسی سید والے کی جرگامہ کی سرزمین سے اگر امام رضا سے اپنا کنیکشن برقرار کر لیں تو ممکن ہے مولا ہماری گفتگو کو سن لیں، ہماری مرادوں کو پوری کر دیں، ہمارا دامن مراد بھر جائے. آیت اللہ میں انجی
کربلا جا رہے ہیں، ابھی کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب سید والے سے جا رہے ہیں کربلا زیارت کے لیے، تو ظاہر لوگ امام ضامن لے کر آتے ہیں، خدا حافظی کرنے آتے ہیں، انتباہ سے دعا کہنے آتے ہیں، محلے کے تمام افراد آئے خدا حافظی کرنے کے لیے۔ ایک شخص جس کا بیٹا مرگی کے دورے میں مبتلا ہوتا ہے، کمسن ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، دودھ اگل دیتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی زبانی جناب علی اصغر کے نام میں خط لکھتا ہے۔ بچہ لکھتا ہے، یہ جناب علی اصغر میں کمسن ہوں، میں ایک مہلک مرض میں مبتلا ہوں، میرے ماں باپ پریشان رہتے ہیں، اپنے بابا حسین سے سفارش کر دیجئے کہ مجھے شفا مل جائے۔ اور نیچے باپ نے اپنے بیٹے کا انگوٹھا لگایا، لا کر آیت اللہ امیان جی کو دیا کہ آپ جا رہے ہیں جناب علی اصغر کے سپرد کر دیجئے گا۔ یہ پہنچ گئے بارڈر پر، لیکن بارڈر سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملی، تو اب دو آپشن ہیں، اپنے گھر واپس چلے جائیں یا پھر کسی اور جگہ کا ارادہ کر لیں۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں جا رہا ہوں امام علی رضا کی زیارت کے لیے۔ پہنچ گئے بارگاہ امام رضا میں، اچانک یاد آیا کسی نے خط دیا ہے، جیب سے نکالا، زری ہے امام رضا کے سپرد کر دیا۔ ادھر ان کے واپس آنے کا وقت آیا کہ خواب میں وہ شخص جس نے خط لکھا تھا اپنے بیٹے کی جانب سے، امام علی رضا کو دیکھتا ہے کہ مولا امام رضا نے خواب میں آنے کے بعد کہا ہے، شخص تیرے بیٹے کو شفا ملنے والی ہے۔ اس کو حیرت ہوئی کہ میں نے خط لکھا تھا علی اصغر کے نام اور جواب جناب امام رضا سے مشتق مل رہا ہے۔ صبح نمودار ہوئی، یہ دوڑا دوڑا عالم کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے، آغا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، خط میں نے جناب علی اصغر کے نام لکھا، خواب میں امام رضا کو دیکھا، بیت اللہ امیان جی کہتے ہیں بارڈر سے مجھے جانے کی اجازت نہیں ملی، میں امام رضا کی زیارت کے لیے گیا، میں نے ذریع ہے امام میں تمہارا خط ڈال دیا۔ سوچئے جو امام الرؤوف اس کی بارگاہ میں پہنچنے والے خط کا جواب اتنی تیزی سے دے سکتا ہے، تو کیا اگر ہم اور آپ امام رضا سے گفتگو کریں گے، امام ہماری باتوں کو سننے والے نہیں؟ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہمیں دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو امام علی رضا کی سیرت طیبہ سننے، سمجھنے، پڑھنے اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ بس دو جملے مصائب کے سن لیجئے، انشاءاللہ مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں پھر سے ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں اراکین انجمن معین المجالس اور سید واڑے کے تمام المومنین کا، بالخصوص اپنے ان تمام مہمانان گرامی کا جو دیگر علاقوں سے آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ برادر عزیز مولانا محمد ندی صاحب کے سربراہ سادات اور دیگر علماء کرام، ایک بڑی تعداد ہے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہمارے اس عمل کو، ہماری شرکت کو سرکار حجت ولی نعمت محور کائنات منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کا ذریعہ قرار دے۔ بس دو جملے سن لیجئے، بات کو ختم کر دیا میں نے۔ دیکھیے امام آخر کا ایک جملہ ہے، وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں آپ پر خون کے آنسو بہاتا ہوں، یہ نہیں کہ آنسو بہاتا ہوں، خون روتا ہوں۔ بہت ہی مختصر لفظوں میں مرحوم آیت اللہ حکیم کے پاس آنے والا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، آغا یہ جو امام زمانہ کا فقرہ ہے کہ میں خون روتا ہوں، یہ خون حقیقی خون ہے یا مجازی خون ہے؟ میں گزارش کروں گا ایام اعضاء میں تورع کا اہتمام کیجئے، لیکن کھائے ہوئے لوگوں کو کھلانے سے زیادہ ضروری ہے کہ سید الشہداء پر گریے کا اہتمام کیجئے، اور گریہ بھی گریہ معرفت ہو، ورنہ گریہ کی تو بہت ساری قسمیں۔ جب ہم کبھی ملک ایران سے تعلیم کے بعد واپس آتے تھے تو صرف اس لیے کہ ایک عرصے کے بعد واپس جا رہے ہیں یا واپس آئے ہیں تو ہم ماں کے گلے سے لگ کر روتے تھے، نہیں، گریہ معرفتی گریہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہی کہا یہ گریہ حقیقی ہے یا مجازی، مرحوم آیت اللہ حکیم نے اپنی آنکھوں پر رومال رکھا، کربلا کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اور تھوڑے ہی سے لہجے کے بعد جب رومال کو ہٹایا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ خون حقیقی خون ہے۔ اب آپ سوچئے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اگر ایک مرجع تقلید کربلا کی مصیبت کو یاد کرے تو خون روتا ہے، تو وہ وقت کا امام جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا کے تمام مناظر، یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سید الشہداء علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کر سوال حق کر رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس دلاور کے شان قلم ہوئے، تو کیا امام خون کے آنسو نہیں روئیں گے؟ بس آخری جملہ ہے، ہمارا سلام ہو مظلوم کربلا حسین ابن علی پر، جن کے لیے امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے جد مظلوم کے جنازے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے اتنا پامال کیا گیا تھا
کہ خود بھی زینب نہیں پہچان پائی، آواز دیتی انتا فی، کیا تم ہی میرے بھیا ہو، کیا تم ہی مادائے حسین ہو؟ اور پھر کیا دیکھا گیا کہ زینب نے حسین سید الشہداء کے ویسا لاشے کا طواف کرنا شروع کیا۔ کسی نے سوال کیا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ زینب دکھیا پر ہمارا لاکھوں سلام آواز دی، کوئی ایک جگہ ایسی مل جائے جہاں حسین کے بدن پر زخم موجود نہ ہو، میں ایسی جگہ پر حسین کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے راہ کوفہ و شام میں مادائے حسین پر رونے والی جب مدینے پہنچی نانا کو خطاب کر کے کہتی ہے نانا بھرا گھر اجڑ گیا، نانا میرا بھیا مارا گیا۔ جب اہل مدینہ میں شور گریہ بلند ہوا زینب نے ایک جملہ کہا نانا اگر ہتھیار کا مجمع نہ ہوتا تو زینب آستینوں کو الٹ کر دکھاتی کہ راہ کوفہ و شام میں زینب کو کتنی اذیتوں کا سامنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔